جن کے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جن کے گھر سے تنگ دستیاں ختم نہیں ہوتی، بیماریاں ختم نہیں ہوتی، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری کھڑی ہو جاتی ہے، جن کے گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جوان بیٹوں کو روزگار نہیں مل رہا، جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ بند گلی میں جا چکے ہیں، آج ایک انڈے کا ایک ایسا صدقہ بتانے جا رہا ہوں جسے کرنے کے بعد آپ کی جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ایک انڈا جس میں ایک جان کا صدقہ پایا جاتا ہے۔ صدقہ آپ گندم کا دیتے ہیں، آٹے کا دیتے ہیں، چاول کا دیتے ہیں، چینی کا کرتے ہیں، لال مرچوں کا کرتے ہیں، گوشت کا کرتے ہیں، لیکن یہ جو ایک انڈے کا صدقہ ہے اس میں ایک جان کا صدقہ پایا جاتا ہے۔ انڈے کا صدقہ بڑا ہی مفید اور بڑا ہی ارجنٹ کام کرتا ہے۔ صدقے کا مقصد کیا ہے؟ صدقہ دیا کیوں جاتا ہے؟ صدقے کا مقصد یہ ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ جو انسان صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ اس کی طرف آنے والی مشکلات پریشانیوں کو صدقے کی فضیلت سے ختم کر دیتا ہے، اور آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں آپ کی طرف آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جو لوگ صدقہ خیرات نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، پھر ان پر آزمائشیں آتی ہیں، ان پر پریشانیاں آتی ہیں، ان پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اگر آپ صدقے کی حالت میں، صدقے کی شکل میں 100 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو آپ پر آنے والی ہزاروں کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ جب آپ صدقہ خیرات نہیں کرتے، پھر آپ پر جو مشکل آتی ہے اس پر ہزاروں خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ اس لیے اچھے طریقے سے صدقہ کرنے کا معمول بنائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب انڈے کے صدقے کا جو میں خاص وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل کرنے کے بعد یقین کیجیے گا کہ جس گھر میں چولہا تک نہیں جلتا، جس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، فاقے ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، وہ بیٹیاں جن کے رشتوں کے لیے لوگ آتے ہیں، روز دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹی مایوس ہو جاتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ جو بیٹی ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ ہوتی ہے، وہ ماں باپ کے لیے ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ اللہ والو، یہ صدقے آپ کے رشتوں کی بندشوں کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ صدقہ جو آپ کے بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہوتی ہے، جو رشتوں میں کوئی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، یہ صدقے ان مشکلات کو، ان پریشانیوں کو ٹال دیتے ہیں اور رشتوں میں آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جو بیٹے نوجوان گھر میں روزگار کے لیے پریشان بیٹھے ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے گھر کے بھی تانے، رشتہ داروں کے بھی تانے سننا پڑتے ہیں کہ تو کام کیوں نہیں کرتا، یہ کیوں نہیں کرتا۔ جو بے روزگار انسان ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، لوگوں کے تانوں سے انٹرویو دے دے کر مایوس ہو جاتا ہے۔ آج بے روزگاروں کو روزگار نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو ہم انٹرویو دینے پر زور رکھتے ہیں، لوگوں کی سفارشیں کروانے پر زور رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ صدقہ کیا جائے، خیرات کیا جائے، تاکہ آپ کے راستے کی بلائیں ٹل جائیں، آپ کے راستے کی پریشانیاں ہٹ جائیں، پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اتنا کاروبار جو چلا کرتا تھا، جس پر رش ختم نہیں ہوتا تھا، اچانک بند ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو چھپڑ پھاڑ کر دیا، آپ کا کاروبار عروج پر تھا، آپ نے اللہ کے حصے کو نہ نکالا، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات نہ کیا، پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور آپ کا چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا بھی چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کی طرف، آپ کے کاروبار کی طرف، آپ کی دکان کی طرف لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے، انشاءاللہ انڈے کا یہ ایک صدقہ بتائے گئے طریقے سے دینے کی دیر ہے۔ آپ خود کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے گا، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کے گھر میں جو اچانک بیماری آ جاتی ہے،
میں آپ کو ایک انڈے کے صدقے کے فائدے بتا رہا ہوں کہ اس انڈے کا ایک صدقہ کرنے کے کتنے فائدے ہیں۔ بڑے بڑے اعمال سے، بڑے بڑے وظیفوں سے، بڑی بڑی تسبیحات سے جان چھٹ جاتی ہے۔ یہ وظائف، یہ تسبیحات تب فائدہ دیتے ہیں جب آپ اللہ کو راضی کر لیں، اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات کو ختم کرتا ہے۔ پھر صدقے کرنے کے بعد اللہ کی تسبیحات، اللہ کے نام و قرآنی اعمال کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، اچانک کوئی بیماری آ جاتی ہے، اور بیماری بھی ایسی آ جاتی ہے کہ آپ کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، ہزاروں کا، بعض اوقات تو لاکھوں کا خرچ ہو جاتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہی اللہ کی راہ میں اچھے طریقے سے صدقہ خیرات کرتے، کسی یتیم، کسی بیوہ، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے، تو آپ پر کبھی بیماری نہ آتی۔ آپ صدقے کی راہ میں 5-10 ہزار جو لاکھوں کماتا ہے، وہ 5-10 ہزار صدقہ بھی تو کرے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی تو کرے۔ آپ صدقے کی راہ میں، بہت سے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو لاکھوں کمانے کے باوجود اللہ کی راہ میں 2-4-5 ہزار خرچ نہیں کرتے، پھر جب گھر میں بیماری آتی ہے تو پھر ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تو صدقہ نہیں دے گا تو تیرے پہ آزمائش آئے گی۔ اس لیے اپنے مال کو سیدھے راستے میں خرچ کرنا سیکھیں۔ میرا بہت ہی آزمودہ عمل ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کا حصہ ہر مہینے نکالتا رہتا ہے، اس کے گھر میں نہ بیماری آتی ہے، نہ پریشانی آتی ہے، نہ مصیبتیں آتی ہیں، نہ ہی کسی کام میں رکاوٹ آتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی آزمودہ عمل ہے، آپ ہی اپنے رشتہ دار، دوستوں میں یہ بات جج کیجئے گا، تھوڑا سا اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے گا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان پر بیماری، پریشانی، مشکلات بہت کم آتی ہیں، اور جو لوگ لاکھوں کمانے کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ پھر ہر وقت کسی نہ کوئی بچہ بیمار، کوئی بڑا بیمار، کبھی کوئی نقصان، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی رکاوٹ، کبھی کوئی پریشانی۔ اللہ والو، اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محدثین فرماتے ہیں، صحابہ اکرام نے فرمایا کہ صدقہ زندگی کو بلاؤں سے پاک کرتا ہے، صدقہ آپ کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں مزید ترقی چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں، بعض اوقات انسان بے چین ہو جاتا ہے، بے سکون ہو جاتا ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، دفتر، دکان، کاروبار پر جانے کا دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے کہ دنیا چھوڑ کر کہیں بھاگ جائیں۔ جب ایسے حالات ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ پر نظر بد، حسد، جادو، جنات کا وار ہے، اور جس انسان پر نظر بد، حسد، جادو، جنات کا وار ہو جاتا ہے، وہ جب تک صدقہ خیرات نہیں کرتا وہ کبھی بھی کامیاب ہوتا ہی نہیں۔ آج آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ سے بڑی رقمیں وصول کرتے ہیں اور صدقے بھی بتاتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ دنیا کی ہر مرض، ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر تکلیف کا مسئلے کا حل اللہ نے قرآن مجید میں لکھ دیا۔ میں آج آپ کو قرآنی وظیفہ، قرآنی عمل بتاؤں گا، آپ نے اپنے گھر بیٹھ کر کرنا ہے۔ انڈے پر اس عمل کو پڑھنے کے بعد اس انڈے کو صدقے کی نیت سے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ بہت سے لوگ صدقے کو وار کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ صدقے کو پھینک دیتے ہیں، بہت سے لوگ صدقے کو یعنی انڈے کو توڑ دیتے ہیں۔ اصل اور صحیح مقصد صدقے کا کیا ہے، صدقے کو کس طریقے سے دینا چاہیے، کیونکہ صدقہ پھینکنے کا نام نہیں، صدقہ ادا کرنے کا نام ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہمارے مسائل کو مزید بڑھا دیتی ہیں، کیونکہ ہم جس کا صدقہ کرتے ہیں وہ اللہ کا رزق ہے۔ اگر ہم صدقے کی نیت سے اس اللہ کے رزق کو پھینکیں گے تو پھر ہم پر مزید پریشانی آئیں گی۔ اللہ فرماتا ہے تو رزق کی قدر کر، میں تیرے رزق میں اضافہ فرماؤں گا۔ اب بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ ایک انڈے کا صدقہ کرنا ہے،
آپ اس عمل کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ روز لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اب آپ نے اس عمل کو کس طرح کرنا ہے، کس دن کرنا ہے، توجہ کے ساتھ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو وظیفے کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ سکتے ہیں تو وظیفہ پڑھیے گا، یہ عمل کریے گا، نہیں تو آپ کو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ آج 4 سے 5 منٹ کا یہ ویڈیو دیکھنے سے آپ کو صدقہ کرنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، اپنی جان چھڑانے کا، نظر بد، حسد، جادو، جنات سے، رکاوٹوں، بندشوں سے، آزمائشوں سے، بیماریوں سے جان چھڑانے کا ایک ایسا خاص راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو آج تک نہ ہی کوئی بتائے گا، نہ ہی کسی نے بتانا ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، آپ اس انڈے کے صدقے کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ پیر کو کر لیں، منگل کو کر لیں، بدھ کو کر لیں، جمعرات کو کر لیں، جمعہ کو کر لیں، ہفتہ کو کر لیں، اتوار کو کر لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ نے صرف کرنا کیا ہے کہ ایک انڈا بہت سے لوگوں کے گھروں میں موجود ہوگا، اور جن بہن بھائیوں کے گھر میں انڈا موجود نہیں، آج اس صدقے کے بعد اللہ آپ کو اتنا وافر رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ رہے گی۔ صرف اللہ پر یقین کرتے ہوئے اس ایک انڈے کے صدقے کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ ایک انڈا، سفید انڈا لے کر اپنے سامنے رکھ لیں اور قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے۔ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر اب آپ نے اس انڈے کو اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے۔ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کر لیں، اور آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں آنے والی مشکلات سے، موجودہ مشکلات سے جان چھڑانے کے لیے۔ کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، گھر میں بے سکونی ہے، بے چینی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، گھر کے تمام افراد میں چڑچڑاپن ہے، بات بات پر غصہ کرتے ہیں، بات بات پر ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں، بہن بھائی ہیں، ساس بہو ہیں، میاں بیوی ہیں، رشتہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ان کے درمیان چڑچڑاپن ہے، بات بات پر غصہ ہو جاتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ پر کوئی نظر بد کے آثار ہیں، حسد کے آثار ہیں۔ یہ انڈے کا صدقہ آپ کے تمام آثار کو ختم فرما دے گا۔ اسی طرح اگر آپ پر کوئی سختی ہے، کوئی مشکل وقت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی آزمائش آ چکی ہے، آپ ان تمام آزمائشوں سے نجات کے لیے بھی ایک انڈے کا صدقہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، اگر آپ کو ارجنٹ اگر آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کہیں نوکری مل رہی ہے، کوئی مکان لینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام آپ کا ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ صرف آپ کا ہو، یہ نوکری صرف آپ کو ملے، آپ ارجنٹ پیسے مانگے تو اللہ غیب سے کہیں نہ کہیں سے کوئی وسیلہ، کوئی اسباب بنا کر آپ کو عطا کر دے، تو ایک انڈے کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کریں۔ جس کا جو بھی مقصد ہے، جس پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، نیت کرنے کے بعد صرف 3 بار، توجہ، صرف 3 بار سورہ ناس پڑھنی ہے۔ سورہ ناس الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ آپ نے سورہ ناس کو پڑھنا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ ناس پڑھنے میں کتنا کی وقت لگ جائے گا؟ اللہ والو، یہ سورہ ناس تمام
شیطانی اور زمینی اثرات کو ختم کر دیتی ہے۔ سورہ ناس آپ کے اوپر نظر بد اور حسد کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے۔ سورہ ناس ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے پڑھتے ہی تمام کے تمام شیطانی اثرات، آپ پر جادو جنات کی رکاوٹ ہے، بندش ہے، نظر بد ہے، تمام اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آج کے دور میں لوگ آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جادو جنات کرتے ہیں، نظر بد اور حسد کا وار کرتے ہیں۔ اللہ والو، آج ایک انڈے کا صدقہ دیتے ہی جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا۔ سورہ ناس اتنی سخت، اتنی مضبوط ترین صورت ہے کہ اس کا پڑھنا اس کے تمام اثرات کو ختم کر دیتا ہے اور جادو، نظر بد، حسد کرنے والے پر واپس پلٹ جاتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ ایک بار پڑھ کر دائیں کندھے پر پھونک مارنی ہے، پھر بائیں کندھے پر پھونک مارنی ہے۔ اس طرح آپ نے 3 بار سورہ ناس کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر پھونک مارتے ہوئے پڑھنا ہے، نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ جب یہ فرشتے آپ کے نام اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے انڈے کا صدقہ کیا، اپنی پریشانیوں کو ذہن میں رکھ کر سورہ ناس کو 3 بار پڑھا، تو اللہ اس قرآنی صورت کی برکت و فضیلت سے تمام کی تمام آزمائشوں کو ہٹا لیتا ہے۔ فرشتوں کو کہتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی تمام مشکلات پریشانیوں کو ہٹا لیا، اس بندے کی مقدر میں کامیابی لکھ دو۔ سورہ ناس کو 3 بار پڑھ کر آپ نے ایک انڈے پر پھونک مارنی ہے اور ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوگی۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا کی ہے تو اللہ کا شکر کریں۔ محدثین لکھتے ہیں کہ انڈے کا صدقہ اور سورہ ناس کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے کامیاب انسان بنانا چاہتا ہے، جسے دنیا میں ایک روشن ستارہ بنانا چاہتا ہے۔ اللہ والو، ایک انڈے کا صدقہ آپ یا تو صبح فجر کے بعد کریں، کیونکہ اس انڈے کے صدقے کو آپ نے کووں کو کھلانا ہے، اس انڈے کو توڑنا نہیں ہے، آپ نے اس صدقے کو کوے کو کھلانا ہے۔ صبح فجر کے بعد کر لیں یا نماز عشاء کے بعد رات سونے سے پہلے کر لیں۔ اگر آپ رات کو کریں گے تو پھر انڈے کو جو آپ نے صدقہ کرنا ہے وہ صبح اٹھتے ساتھ ہی کوے کو کھلانا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ صبح کریں، فجر کے بعد صبح جب بھی آپ اٹھتے ہیں، صبح 9، 10، 11 جب بھی اٹھتے ہیں اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ اب آپ نے 3 بار سورہ ناس پڑھ کر انڈے پر پھونک ماری اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب آپ نے عمل مکمل، صرف اتنا سا عمل ہے، کتنا چھوٹا سا عمل، لیکن جو گہرائی کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ویڈیو مکمل سنیں گے تو فائدہ ہوگا۔ صدقے تو لوگ بکروں کے بھی کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ انہیں کرنا نہیں آتا۔ آج اس ایک انڈے کا صدقہ بتائے گئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے، اس کی تاثیر و طاقت دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کاش اس ایک انڈے کا صدقے کا طریقہ ہم نے پہلے پڑھا ہوتا یا پہلے سیکھ لیا ہوتا۔ اب آپ نے اس انڈے کو بتائے گئے طریقے سے عمل کرنے کے بعد توڑ کر پھینکنا نہیں ہے، آپ نے اپنی چھت پر جانا ہے، کسی کھلی جگہ پر اس انڈے کو رکھنا ہے۔ انڈے کو کسی دیوار کے ساتھ یا کسی پتھر کے ساتھ توڑنا ہے، کریک کرنا ہے، انڈے کو توڑ نہیں دینا، یعنی کھول نہیں دینا، آپ نے صرف کریک کرنا ہے تاکہ وہ انڈا تھوڑا نرم ہو جائے، تاکہ جب کوا اس پر چونچ مارے تو وہ اس کو آسانی سے کھا لے۔ آپ نے اس انڈے کو توڑنا نہیں ہے بلکہ کریک کر کے رکھنا ہے، کسی بھی دیوار کے ساتھ مار کر کریک کریں، جیسے ہی انڈا تھوڑا نرم ہو جائے تو چھت پر کسی کھلی جگہ پر رکھ دیں، اور اس انڈے کو کوے کی نیت سے کھلانا ہے، یعنی اس انڈے کو جو صدقہ کرنا ہے وہ اس نیت سے کرنا ہے کہ میں کوے کو کھلا رہا ہوں۔ کوے جن کی سونگھنے کی حس اتنی تیز ہے کہ وہ کئی دور میلوں بھی سونگھ لیتے ہیں کہ کہیں انڈا یا کوئی بھی خوشبو آ رہی ہے۔
جیسے ہی آپ انڈے کو کریک کر کے رکھیں گے تو اس کے اندر سے نکلنے والی جو اس کی خوشبو ہے یا بدبو ہے، کوے سونگھ کر اس انڈے کے قریب آ جائیں گے اور خود اس پہ چونچ مار کر اس انڈے کو کھانا شروع کریں گے۔ یقین کیجئے گا کہ یہ انڈے کا جو صدقہ ہے، جیسے ہی کوے کھانا شروع کریں گے، انڈا ختم ہونے سے پہلے آپ پر جتنی بھی آزمائشیں ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ ایک انڈا آج 25 سے 30 روپے کا ملتا ہے، اگر 25 سے 30 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے سے آپ کی تمام آزمائشیں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آج خوش قسمت ہے جو انڈے کے اس صدقے کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھے گا، کیونکہ یہ طریقہ صدقہ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لوگوں کو طریقہ نہیں آتا۔ جب آپ اس طریقے کے ساتھ انڈے کا صدقہ کریں گے تو آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھیں گے کہ انڈا ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا نصیب کھل جائے گا، آپ کی ہر مشکل پریشانی بیٹھے بیٹھے ختم ہو جائے گی۔ اب میں نے آپ کو انڈے پر کیا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی بتا دیا، صدقہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ بھی بتا دیا۔ اب آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد اس عمل کی اجازت ہر کسی کو عام ہے، کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، صرف آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک شخص نے بھی اس ویڈیو پر عمل کر لیا تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔